خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ بتائیں کہ عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے عملی اقدامات۔ گزشتہ روز فیلڈ ہاسپٹلز میں 3745 مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں 245 مریضوں کے لیب ٹیسٹ کیے گئے۔ مزید تفصیلات محمد بلال سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، پنجاب کی عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچانے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق محکمہ صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری متحرک ہے۔ موبائل فیلڈ ہاسپٹل جو بنائے گئے ہیں، محکمہ صحت کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس وقت لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں جا کے جو غریب مریض ہیں ان کا علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 4000 سے زائد جو مریض تھے ان کا علاج معالجہ کیا گیا ہے، جس میں ان کے جو لیب ٹیسٹ ہیں یہ بھی کیے گئے ہیں، ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ بھی کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں یہ مریضوں کا جو طبی معائنہ ہے یہ بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری خواجہ عمران نذیر کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر موبائل فیلڈ ہاسپٹل کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کلینک آن ویلز ہیں یہ بھی متحرک ہیں، جو کہ دور دراز کے علاقوں میں جا کے جو مریض ہیں ان کو صحت کی جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی دہلیز تک پہنچا رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بیمار افراد تھے جن کو مہلک 3 بیماریاں ہیں، جس میں امراض قلب، ہیپیٹائٹس اور ٹی بی کی جو میڈیسن ہے یہ بھی عوام کو ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن تھا اور جو میاں محمد نواز شریف کی جو اعلان تھا اس کے مطابق عوام کو صحت کی طبی سہولیات ان کے گھروں تک اور مفت میں پہنچا رہے ہیں، تاکہ جو پنجاب کی عوام ہے اس کو علاج معالجے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی جو مشکلات ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی آپ کا شکریہ بلال۔ پنجاب میں 9 مئی سے جاری بارشوں اور آندھی سے نقصانات، حالیہ طوفان اور بارشوں سے 2 شہری جاں بحق، 25 زخمی، 11 مکانات متاثر ہوئے، 9 چھتیں گرنے سے شہری زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے بارشوں اور آندھی سے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ سہیل کیسر سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ سہیل بتائیے اس بارے میں۔ بالکل جی، جو 9 مئی سے بارشوں کا نیا سلسلہ پنجاب میں وارد ہوا ہے اور پنجاب کے جو بیشتر علاقے ہیں وہ اس سسٹم کی زد میں ہیں، اور اسی لاہور میں بھی اس کے ساتھ اچھی خاصی شدت کے ساتھ محسوس کیے گئے کہ آج صبح کے اوقات میں اچھی بارش دیکھنے کو ملی، رات کو بھی بارش ہوتی رہی اور اس سے پہلے کل شام کو بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش دیکھنے کو ملی، اور یہ صورتحال پنجاب کے بیشتر شہروں میں اس وقت دیکھی جا رہی ہے، جن میں جنوبی پنجاب کے اضلاع میں قدرے زیادہ بارشوں کا زور دیکھنے میں آیا ہے۔ اور دوسرے پی ڈی ایم اے نے جو نقصانات کی فہرست جاری کی ہے اس میں بارشوں کے باعث تقریباً 11 مکانات متاثر ہوئے ہیں اور متعدد افراد حادثات کی بنا پر زخمی بھی ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو پی ڈی ایم اے کے حکام ہیں ان کی طرف سے یہ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اس موسم کے دوران وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اپنی جان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اور محکمہ موسمیات کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ سسٹم آج رات تک پنجاب کے بیشتر علاقوں سے نکل جائے گا، ہلکے پھلکے اثرات باقی رہیں گے جو کل بھی دکھائی دیتے رہیں گے، لیکن اس کی شدت جو ہے وہ آج اگر ختم نہیں تو کم از کم بہت حد تک کم ضرور ہو جائے گی۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کی ہدایت پر شہر کے داخلی راستوں پر سیکیورٹی الرٹ، مسیحی عبادت گاہوں پر تعینات جوانوں کو گردنواں میں کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ لاہور پولیس کے 1000 کے قریب آفیسرز اور اہلکار تعینات۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں۔ مدثر بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، گرجا گھروں کی جو سیکورٹی ہے وہ ہائی الرٹ ہے، اور اس کے حوالے سے شہر کے تمام گرجا گھروں کو بھرپور سیکورٹی جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ لاہور پولیس کے 1000 کے قریب افسران اور اہلکار جو ہیں وہ تعینات ہیں۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی محمد فیصل کامران کا یہ کہنا ہے کہ مسیحی عبادت گاہوں پر تعینات جوان جو ہیں وہ الرٹ ہیں، اور گردنواں پر بھی کڑی نظر رکھنے کی جو ہے وہ متحد افسران اور اسسٹنٹس کو ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی کا مزید کہنا تھا کہ والنٹیئرز کے ذریعے گرجا گھروں میں داخلے سے قبل ہر فرد کی جو ہے وہ تلاشی دی جا رہی ہے، اور جو ڈی ایس پیز ہیں، ایس پیز ہیں، وہ خاصی انتظامات جو ہیں وہ خود چیک کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈالفن، پیرو اور تھانے کی جو گاڑیاں ہیں وہ جو ہے مؤثر گشت کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے داخلی اور خارجی رستوں پر بھی جو ان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی الرٹ ہے، اور اس حوالے سے جو اہم گرجا گھر ہیں جہاں پر جو ہے سیکورٹی اطلاعات ہے وہاں پر مزید نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ماں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب چیئرپرسن سارہ احمد نے بیورو میں مقیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ کیک کاٹا۔ بچوں اور بچیوں نے چیئرپرسن سارہ احمد کے لیے خصوصی تقریب کا
اہتمام کیا ہے، خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ماہ کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب چیئرپرسن سارہ احمد نے بیورو میں مقیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ کیک کاٹا۔ بچوں اور بچیوں نے چیئرپرسن سارہ احمد کے لیے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔ سامعہ سعید سے مزید جانتے ہیں۔ سامعہ بتائیے اس بارے۔ جی بالکل ساما، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ماہ کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے ماہ کے عالمی دن کے موقع پر بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ بیورو میں مقیم بچوں اور بچیوں نے چیئرپرسن سارہ احمد کے لیے خصوصی طور پر تقریبات کا اہتمام کیا۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے اس موقع پر جو ہے وہ بچوں اور بچیوں کے ساتھ کیک بھی کاٹا۔ چیئرپرسن سارہ احمد کا کہنا تھا، میں بیورو میں رہائش پذیر تمام بچوں کی ماں ہوں۔ بیورو میں مقیم تمام بچوں کو ماں کا پیار فراہم کیا جاتا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے تمام بچوں کے لیے بطور ماں کا کردار میرے لیے قابل فخر ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ گرمی بڑھتے ہی روم کولر کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ شہریوں نے گرمی سے بچنے کے لیے روم کولر کی خریداری شروع کر دی۔ گزشتہ سال کی نسبت کولر کی قیمتوں میں 20 سے 25% اضافہ ہوا۔ کولر کا کاروبار کرنے والے دکاندار مہنگائی سے پریشان۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں راہیل علی سے۔ جی راہیل بتائیے۔ جی گرمی کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے لاہوری کولر کا استعمال جو ہے وہ عام ہے، اور اب گرمی کی جیسے جیسے شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ لاہوری کولر کی خریداری میں اور جن لوگوں کے پاس پرانے کولر موجود ہیں ان کی خصیں تبدیل کرنے کا کام کا بھی جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ گو کہ مئی کے موسم میں ابھی اس طرح کی گرمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کولر کی خریداری بھی نظر آ رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اپنے کولر کو جو ہے وہ تزئین و آرائش بھی کریں تاکہ گرمی کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکے۔ یہاں پر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ لاہوری کولر سے قیمتیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں، سائز کے حساب سے جو ہے وہ قیمتیں ہیں، لیکن مہنگائی کا اثر اس کاروبار پہ بھی پڑا ہے۔ ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ لاہوری کولر جو ہے وہ ایک بڑا ذریعہ ہے عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، وہ گرمی کے موسم کا مقابلہ کر لے، تو کتنا قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور آپ کا کاروبار کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ کاروبار تو بہت زیادہ حد تک متاثر ہوا ہے، بجلی کی وجہ سے، دکان کے کرائے ہیں، اپنے اخراجات ہیں۔ باقی لاہوری کولر کی قیمت میں تقریباً پچھلے سال سے 1000 سے 1500 روپے تک فرق آیا ہے۔ اب یہ زیادہ پلاسٹک کے کولر چل رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ گجرا والے سے لا کر ادھر فٹ کرتے ہیں، یہ تقریباً 10-12 ہزار روپے کا کولر ہے۔ اس سے اچھا پھر یہ ہوتے ہیں، یہ والے کولر ہے پلاسٹک کے، آج کل زیادہ پلاسٹک کے کولر چل رہے ہیں، لاہوری کولر کا گاہک کم ہو گیا ہوا ہے۔ تو کیا ٹھنڈک کس کی بہتر ہوتی ہے؟ ٹھنڈک تو لاہوری کولر کی بہتر ہے، کیونکہ اس کا اپنا مزہ ہے، یہ برسات کے موسم میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ عام آدمی کی پہنچ سے بھی ابھی بھی آپ کو نہیں لگتا کہ 10,000 روپے 11,000 روپے مہنگا ہے؟ عام آدمی کی پہنچ سے زیادہ ہے۔ عام آدمی کا ہر بندے کا بجٹ جو ہے نا 5 سے 6 ہزار روپے کا ہوتا ہے، کیونکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی 10-12 ہزار کا ہر آدمی کو خرچہ فالتو پڑتا ہے۔ کیا ہم نے ان کی بات سنی، لاہوری کولر کا استعمال جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کولر بھی جو استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک سستا ذریعہ ہے، لیکن اس کی بھی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہے، لیکن کیونکہ گرمی کی شدت کا مقابلہ تو کرنا ہی ہے، اسی لیے لوگ خریداری کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور اپنے جو کولر ہیں ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ رینیو کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، خصیں تبدیل کی جا رہی ہیں، لیکن دکانداروں کو یہی کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت قیمتوں میں 20 سے 25% جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور نیوز کی جانب سے تمام ماؤں کو سلام۔ آپ کچھ بات کرتے ہیں مدر ڈے کے حوالے سے۔ ماں تجھے سلام۔ دنیا بھر میں آج مدرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ماؤں سے محبت کا اظہار اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اس عظیم اور مقدس ہستی کی اہمیت کا لوگوں میں احساس اجاگر کرنا ہے۔ ماؤں کے عالمی دن پر خصوصی رپورٹ۔ ہر سال ہی اس روز ماؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، ایک ایسی ہستی کا عالمی دن جو سرتاپا صرف سراپا محبت ہوتی ہے، اتنی محبت بھری ہستی کہ ہم اپنی دھرتی کو بھی ماں سے ہی تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ ماں ہی تو ہے کہ جس کے سامنے ہمارے سر ہمیشہ جھکے رہتے ہیں اور جھکے رہنے چاہیے۔ بس کچھ ایسا ہی ہے کہ میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا۔ جتنا خوبصورت اور حسین رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کا بنایا ہے، اس سے بڑھ کر اس کائنات میں اور کوئی خوبصورت رشتہ نہیں ہے۔ ماں کا رشتہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم اس کے پیروں تلے جنت تلاش کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ ماؤں کی تو ہر ایک لیے سب سے اسپیشل ہی ہوتی ہیں اور ہمیں ہر دن ان کے لیے ویسے ہی کرنا چاہیے، ایک دن کیوں ہم منائیں۔ غرض یہ کہ ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جس سے ماں سے محبت کا اظہار ہوتا ہو۔ یہ بھی سچ ہے کہ ماں کے ساتھ محبت کا جذبہ کسی ایک دن کا محتاج تو نہیں ہوتا، لیکن اس دن کو منانے کا مقصد ماں کے مقدس ترین رشتے کی عظمت اور اہمیت کو مزید اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ یہ دن ان ماؤں کے مسائل کو بھی اجاگر کرنے کا ہے جنہیں ان کی ناک بتندیش اولاد خود سے دور کر دیتی ہے۔ بے شک ماں باپ ہی تو ایسی ہستی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے غم بھی اولاد سے دور رہتے ہیں۔
ماں خلوص، شفقت، پیار اور صبر کا دوسرا نام۔ اس عظیم اور مقدس ہستی کی قدر کریں۔ بچے تمام زندگی کا سرمایہ اور بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم میں مقیم مائیں اپنے بچوں کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئیں۔ مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ سامعہ سعید سے۔ جی سامعہ۔ جی بالکل، ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اللہ کے بعد ہمارا جو سب سے خوبصورت رشتہ ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج پورے پاکستان میں مدرس ڈے منایا جا رہا ہے۔ بچے جو ہیں وہ اپنی ماؤں کو تحفے دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، تو وہیں کہیں ایسی بد نصیب اولاد بھی ہے جو اپنے والدین کو، اپنے ماں کو جو ہے وہ خاص طور پر اولڈ ایج ہوم چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی راہ تک رہے ہیں کہ کب جو ہے وہ ان کے بچے یہاں پر آئیں گے، ان سے ملیں گے، پیار کریں گے اور انہیں واپس جو ہے وہ گھر لے جائیں گے۔ بے شک ماں ہی جو ہے وہ اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے تاکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ میرے ساتھ یہاں پر کچھ مائیں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ماں جی، ہیپی مدرس ڈے۔ مجھے بتائیں کب سے ہیں یہاں پر اور کون چھوڑ کر گیا تھا یہاں؟ میں پچھلی گرمیوں کی یہاں پہ آئی ہوئی ہوں۔ میرا بیٹا چھوڑ کے گیا تھا مجھے، تو وہ شناختی کارڈ کا مسئلہ تھا، اس لیے مجھے بھیجا گیا، تو اس لیے میں یہاں پہ آئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا بچہ جب چھوڑ کر گیا کہ کب آئے گا لینے؟ کہہ رہا تھا کہ امی آپ کا شناختی کارڈ بن جائے گا تو ہم آپ کو لے جائیں گے آ کے اسی وقت، آپ فکر مت کیجیے گا، آپ یہ بس پریشان ہوئیے گا۔ تو مجھے کوئی چھوڑ کے چلا گیا تو مجھے لے جائے، کوئی بھی نہیں آیا، نہیں ہم آئیں گے آپ کے پیچھے، آپ کا خیال کریں گے، آپ کو لے جائیں گے آ کے۔ اچھا مجھے بتائیں کتنے بچے ہیں آپ کے اور کیا پیغام دینا چاہیں گی بچوں کو؟ ماشاء 3 بیٹیاں، 1 بیٹا ہے۔ پریشان رہتی ہے بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، یہی چاہتی ہے کہ میں گھر چلی جاؤں، اپنے گھر میں رہوں، آرام سے سکون سے زندگی گزاروں اپنی۔ جی آپ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پر اولڈ ایج ہوم میں اور کیا پیغام دینا چاہیں گی فیملی کو؟ میں 3 سال سے یہاں پر ہوں، 2.5 سال میں عیدی میں رہی ہوں، 5 مہینے میں یہاں پر رہی ہوں۔ میرے گھر والے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، ان سے میں یہی کہوں گی کہ جہاں بھی ہیں مجھے آ کے لے جائیں، بہت مس کرتی ہوں انہیں۔ بالکل، یہ مائیں جو ہیں یہ آج کے دن اپنے بچوں کو یاد کر رہی ہیں، آبیدہ ہو رہی ہیں اور بس اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کے بچے جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور ان کو لے جائیں گے اور وہ ایک خوشگوار زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں گے۔ ان ماؤں کا یہی کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پال پوس کے بڑا کیا ہے، لیکن اب جب بڑے ہو گئے ہیں بچے تو وہ یہاں پر ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ۔